سبق نمبر 19 سورۃ البقرہ کا 20واں رکوع، آیت نمبر 164 تا 167۔ قرآن مجید کی تلاوت با تجوید، حروف و الفاظ کے بامعنی پہچان، جدید پیرائے میں ہر آیت کا آسان ترجمہ، آخر میں ہر آیت کی مختصر تشریح۔ حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، اور آگے پیچھے آنے میں رات اور دن کے، والفلکی اور کشتی میں، التی وہ جو، تجری چلتی ہے، فی البحری سمندر میں، بما ساتھ اس کے یعنی سامان کے جو، ینفع الناس نفع دیتا ہے لوگوں کو، وما اور وہ جو، انزل اللہ اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض پس زندہ کیا اس کے سبب زمین کو، بعد موتها بعد اس کے مر جانے کے یعنی بنجر ہو جانے کے، وبث فیہا اور پھیلا دیے اس میں یعنی زمین میں، من کلی ہر طرح کے، دابتن جانور، وتصریف اور رخ بدل بدل کر چلنے میں، الریاحی ہواؤں کے، والسحابی اور بادلوں کے، المسخری مسخر ہو جانے میں، بین السماء والارض درمیان آسمان و زمین کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل کرتی قوم کے لیے۔ پوری آیت۔ بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ سامان جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اس کو لیے سمندر پر تیرتی کشتی میں، اور اللہ نے جو پانی آسمان سے اتارا جس کے سبب مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کیا اس میں، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کا رخ بدل بدل کر چلنے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہو جانے میں، البتہ نشانیاں ہیں عقل کرتی قوم کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من بعض وہ ہیں جو، یتخذ بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے غیر کو، اندادن اللہ کا شریک یعنی برابر، یحبونہم محبت رکھتے ہیں وہ ان سے یعنی شریکوں سے، کحب اللہ اللہ کے جیسی محبت، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لا چکے، اشد زیادہ سخت ہیں، حبا للہ اللہ کی محبت میں، ولو یری الذین اور کاش وہ دیکھ لے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو، ان القوۃ یہ کہ سب طاقتیں، للہ جمیعا اللہ ہی کے لیے ہیں ساری کی ساری، وان اللہ شدید العذاب اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ پوری آیت۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیر کو اللہ کا برابر بنا لیتے ہیں،
وہ ان سے اللہ کے جیسی محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے لوگ اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ کاش وہ ظالم لوگ یہیں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے، یہ کہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ تبرأ جب لا تعلق ہو جائیں گے، الذین اتبعوا وہ لوگ جو پیشوا تھے، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جو پیروکار تھے، ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، وتقطعت اور ٹوٹ جائیں گے، بہم ان کے باہم، الاسباب رابطے۔ پوری آیت پیشوا لوگ جب اپنے پیروکاروں سے اعلان لا تعلقی کر دیں گے اور وہ عذاب کو خود دیکھ لیں گے، ان کے باہم رابطے ٹوٹ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ وقال الذين اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، لو ان لنا کاش ہو ہمارے لیے، کرتن دوبارہ لوٹنا یعنی دنیا میں، فنتبرأ ہم لا تعلق ہوں گے، منہم ان سے یعنی اپنے پیشواؤں سے، کما جیسا کہ تبرؤ لا تعلق ہو گئے وہ، منا ہم سے، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں ہوں گی، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار آگ سے۔ پوری آیت پیروکار لوگ کہیں گے کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا، ہم بھی ان سے لا تعلق ہو جائیں جیسے وہ ہم سے لا تعلق ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو ان پر افسوس ہوگا، اور وہ لوگ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ 20ویں رکوع میں درج 164 تا 167 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 164، ان فی خلق السماوات والارض سے لآیات لقوم یعقلون تک فرمایا، بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے لگاتار آگے پیچھے آنے جانے میں، اور لوگوں کو نفع دیتا سامان اٹھائے سمندر پر تیرتی کشتی میں، اور اللہ کے نازل کردہ مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کرنے والے بارشی پانی میں، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دینے میں، اور ہواؤں کا رخ بدل بدل کر چلنے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہو جانے میں، نشانیاں ہیں عقل رکھتی قوم کے لیے۔ اس سے پچھلے رکوع کی آخری آیت میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، لہٰذا جزا سزا کے معاملے میں کسی دوسری طرف دیکھنا بہت بڑا مغالطہ ہوگا۔ اس آیت میں کل نظام کائنات کی طرف متوجہ کر کے واضح کیا جا رہا ہے، ان بڑے بڑے کاموں کی ترتیب میں اکیلا اللہ روز اول سے تا قیامت کار فرما ہے، اللہ کے علاوہ نظام کائنات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ چونکہ روز مرہ ان کاموں کو دیکھتے دیکھتے ہماری نگاہیں ان کی عادی ہو چکی ہیں، اس لیے ہم ذرا بھی حیرت زدہ نہیں ہوتے، ورنہ ان میں ایک ایک کام اپنی جگہ قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ یہ سارا نظام نہ تو خود بخود چل سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیاوی طاقتوں میں سے کسی کے بس کی بات ہے۔ پھر جب اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا اور اس میں موجود ہر چیز کو اس کے مدار تک کنٹرول میں رکھ کر مفید بنانے والا اور موجودات کو ہر طرح کے شر و فساد سے بچانے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے، تو پھر انسان اس کی سرتابی کرنے
اور اس کے شریک گھڑنے سے باز کیوں نہیں آ جاتا؟ اور کیوں یہ خیال پال لیتا ہے کہ کئی دیوتا اور کئی نیک بندے اس کے معاون و مددگار ہیں؟ جب کائنات کی تخلیق میں وہ کسی کا محتاج نہیں تو اب وہ بھلا چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینے میں کیوں کر کسی کا محتاج ہوگا؟ اور انسانوں کی جزا سزا کے معاملے میں کون اس کو روک ٹوک کر سکے گا اور کون اس پر اثر انداز ہو سکے گا؟ آخر میں فرمایا ان تمام کاموں میں عقل رکھتی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ذرا بھی کوئی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اگر نظام کائنات میں غور و فکر اور تدبر کر لے تو وہ اللہ کی وحدانیت اور بلا شرکت غیر اس کی بادشاہت کا قائل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور اس کے نیک پارسا بندوں میں سے کسی کو کبھی بھی اس کا ساجی، شریک، مددگار، معاون، مشیر اور اس پر کسی بھی درجے میں اثر انداز تصور کر ہی نہیں سکتا۔ آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ سِوَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ تک فرمایا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیر کو اللہ کا برابر یعنی اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ نظام کائنات میں تنہا اللہ کی کار فرمائیوں کا اعتراف کر لینے کے باوجود اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک یعنی اللہ کی طرح قدرت و اختیار والا، چیزوں کی خیر خبر رکھنے والا، فریاد سن کر مدد کرنے والا، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس کا کلی علم رکھنے والا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنے والا، خود ساختہ شریکوں کو اللہ پر حاوی یا اللہ کے برابر یا پھر اللہ پر اثر انداز ہونے والا مان لیتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ آگے فرمایا وہ ان شریکوں سے اللہ کے جیسی محبت کرتے ہیں اور ایمان والے لوگ اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں، یعنی جس طرح کی محبت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، بالکل اسی طرح کی محبت اللہ کے شریک بنا کر ان سے رکھتے ہیں۔ گویا محبت قلبی جہاں اعمال کی نیتیں بنتی ہیں وہاں تک ان شریکوں کو بسا لیتے ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجے کا شرک ہے، اور محبت میں خلل واقع ہونے پر وہ شریکوں سے ڈر بھی جاتے ہیں کہ وہ نقصان پہنچا دیں گے۔ شریکوں میں سے کسی کی طرف سے اگر کوئی خطرہ بھانپ لیں یا سختی دیکھ لیں تو فوراً وابستگی تبدیل بھی کر لیتے ہیں، جبکہ ایمان والے ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایمان والے لوگ اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک یقین کرتے ہوئے ہر رنج و راحت میں اللہ سے ہی شدید قسم کی محبت رکھتے ہیں۔ وہ محبت میں بھی شرک کے قائل نہیں، نہ ہی وہ محبت میں اللہ کے کسی پیارے کو یا اپنے کسی محبوب مثلاً ماں باپ، جان مال، اولاد کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی محبت میں حائل ہونے دیتے ہیں، بلکہ اللہ ہی کے حکموں کی اتباع میں ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اور ایسے ایمان والوں پر اللہ کی طرف سے لگاتار آزمائشیں بھی آئیں تب بھی ان کی محبت مع اللہ میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ آخر میں فرمایا کاش وہ ظالم لوگ یہیں دیکھ لیں، یعنی حوادثات زمانہ دیکھ کر دنیا میں ہی یقین کر لیں کہ روز محشر اللہ ہی مالک و مختار ہوگا، وہاں جب وہ عذاب دیکھ لیں گے پھر بھی تو وہاں مان ہی جائیں گے یہ کہ یہ ساری طاقتیں اللہ ہی کی ہیں اور یہ کہ اللہ سخت عذاب والا ہے، مگر اس وقت کا ماننا ان ظالموں اور مشرکوں کے لیے کسی صورت بھی نفع بخش نہ ہوگا۔ آیت نمبر 166 اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب فرمایا پیشوا لوگ جب اپنے پیروکاروں سے اعلان لا تعلقی کر دیں گے، یعنی دنیا میں جو لیڈر، پیشوا، رہنما اور مقتدا بن کر لوگوں کو اپنی پیروی پر اکساتے رہتے ہیں، خود بھی غلطی پر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلطی پر جمع کر کے اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، روز محشر وہ اپنا انجام بھانپتے ہی اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اعلان کر کے بیزاری ظاہر کر دیں گے کہ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ سب لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں، انہیں ہم جانتے تک نہیں، مگر دنیا میں وہ اس تعلق کو اہم سمجھ کر نبھانے کے حلف لیتے دیتے وعدے وعید کرتے ہیں کہ کبھی دامن نہ چھوڑنا، منہ نہ موڑنا، ہم جو کہیں بس وہی کرتے رہنا، اسی پر جمے رہنا،
یہاں ان لوگوں سے مراد وہ جن و انس ہیں جو دنیا میں قیادت کے خواہش مند رہے، یا پھر بین الاقوامی اداروں کے سربراہان، بادشاہ لوگ، فرما روا لوگ، حکمران، پیر و مرشد لوگ، سیاسی لیڈر، مذہبی پیشوا اور مختلف مسالک اور فرقوں کے رہنما لوگ ہیں۔ غرض ہر وہ بندہ جو لوگوں کو اللہ کی باتیں منوانے کی بجائے اللہ کے مقابلے میں اپنے پیچھے چلنے کی ترغیب دے اور اسی میں کامیابی بتائے، روز محشر یہ سب لوگ مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آخر میں فرمایا، اور وہ عذاب کو خود دیکھ لیں گے اور ان کے باہم رابطے ٹوٹ جائیں گے، یعنی جو ہی وہ اپنے اس جرم پر ملنے والی سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ اپنے بچاؤ کی سبیل میں یہ کہہ کر کہ ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، خلاصی چاہیں گے۔ دوسری طرف سے یعنی پیروکاروں کی طرف سے بھی سارا ملبہ پیشواؤں کے سر ڈالنے کی باتیں شروع ہو جائیں گی، جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تب ان کے درمیان بات چیت کے لیے رابطے اللہ کی طرف سے ٹوٹ جائیں گے اور مزید مباحثوں کی اجازت ان کو نہ ہوگی۔ آیت نمبر 167، وقال الذین اتبعوا سے وما هم بخارجین من النار، فرمایا پیروکار لوگ کہیں گے کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹنا ممکن ہوتا، یعنی یہ ایک سوچ ہوگی جو عذاب کے مشاہدے کے ساتھ ہی دماغ میں پیدا ہوگی۔ مجرم جب جرم کر رہا ہوتا ہے تب یہ سوچ نہیں آتی، لیکن جب سزا اور عذاب کا وقت ہوتا ہے تب اس طرح کی سوچیں آتی ہیں، مگر اس وقت ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا، ہم بھی ان سے لا تعلق ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے لا تعلق ہو گئے۔ پچھلی آیت میں روز محشر پیشواؤں کے لا تعلق ہو جانے کا ذکر تھا، اس آیت میں پیروکاروں کی اسی تمنا کا ذکر ہے جس کا اظہار وہ دنیا میں واپسی کے ساتھ مشروط کر کے کر رہے ہیں۔ چونکہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہاں پہنچ کر لا تعلقی کسی کام کی نہیں، جہاں ہم سے یہ جرم سرزد ہوتا رہا وہاں اگر لا تعلقی ہوتی تو بات بن جانی تھی۔ لیڈروں نے پہلے سے ہی اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اعلان کر رکھا تھا، اب پیروکاروں نے بھی اپنے لیڈروں سے ایک قدم آگے بڑھ کر انتقاماً ایسا کہہ دیا۔ پیروکاروں کو جہاں خود پر گلہ ہے وہاں اپنے پیشواؤں پر بھی سخت غصہ ہے۔ دنیا میں لیڈر کو چھوڑ دینا، اس کی پیروی سے نکل جانا غصے سے بھرپور آخری درجے کا انتقام سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ مکالمہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ہمیں سنایا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی موقع ہے کہ ہم ابھی سے غلط لوگوں کی پیروی چھوڑ کر اللہ رسول کی پیروی میں آ جائیں، ورنہ ہمیں بھی پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا، اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو ان پر افسوس ہوگا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے، یعنی جس طرح دونوں کو ایک دوسرے سے مایوسی ہوگی اسی طرح پیشواؤں اور پیروکاروں کو جو اپنی اپنی جگہ اپنا بوجھ کم سے کم کرنے کی سبیلیں سوچ رہے ہوں گے، کچھ نیک اعمال پر امیدیں بھی لگائے بیٹھے ہوں گے، جب ان کے سامنے ان کے وہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو وہ بھی شرک کے سبب مٹی ہو چکے ہوں گے۔ قرآن مجید میں صراحت موجود ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر وہ شرک کرتے تو ان کے نیک اعمال بھی ضائع تھے۔ یہ لوگ بھی اپنے اعمال دیکھ کر حد درجہ حسرت و افسوس کے علاوہ کچھ نہ کر سکیں گے، بالآخر دونوں کو ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی اور کوئی تدبیر بھی آگ سے نکلنے کے لیے کارگر ثابت نہ ہوگی۔